إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم. أما بعد، فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم، برادران عزیز، محترم سامعین، آج شب شہادت امام علی نقی علیہ السلام ہے. اسی مناسبت سے مجلس کا انعقاد ہوا ہے، لہٰذا دو چار جملے، دو چار باتیں، دو چار معروضات امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا. امام کی زندگی مدینے کی زندگی بڑی عالیشان تھی، لیکن جب مدینے سے سامرہ کی زندگی جو کہ عراق میں ہے، جو کہ بغداد کے قریب ہے، وہاں کی زندگی بڑی قید و بند کی زندگی تھی. مدینے کی زندگی اس لیے بڑی آسائش بھری تھی کیونکہ وہاں پر سلاخوں کے پیچھے نہیں تھے امام، لیکن سامرہ کی جو زندگی تھی وہ بڑی قید و بند کی زندگی تھی. امام کا ایک شاگرد جن کا نام ہے ابو ہاشم، ابو ہاشم کے حوالے سے ملتا ہے تاریخ میں کہ ابو ہاشم وہ شخصیت تھی کہ جب امام کے قریب آیا کرتے تھے تو امام خود کہا کرتے تھے کہ تم میرے سب سے اچھے شاگرد ہو. امام اپنی زبان سے اگر کہیں کسی کو، اور اس کی خصوصیت بھی بیان کی ہے کہ سب سے زیادہ قریب اور سب سے بہترین شاگردوں میں ابو ہاشم کیوں تھے، اور امام نے ان کو قریب اس لیے کیا کہ امام کے سب سے زیادہ چاہنے والے تھے. ابو ہاشم شاید آپ نے اس سے پہلے سنا ہو، اور نہ سنا ہو تو بڑے غور سے سنیے. بڑا پیارا ابو ہاشم کا واقعہ ہے کہ امام کے لیے وہ خاص شاگرد اس وجہ سے تھے کہ تمام شاگردوں کو ایک وقت میں پڑھایا کرتے تھے، لیکن الگ سے نہیں پڑھایا کرتے تھے. لیکن ابو ہاشم کی خصوصیت یہ تھی کہ امام اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، اور اگر کسی بھی وقت ابو ہاشم امام کے پاس آ گئے بطور ملاقات تو امام پہلے اسے درس پڑھایا کرتے تھے، پھر کہتے تھے آؤ ساتھ میں غذا تناول کرتے ہیں. لہٰذا وہ تمام کے تمام شاگردوں کا پڑھانے کا وقت معین تھا، لیکن ابو ہاشم کو ہر وقت امام تعلیم دیا کرتے تھے. ایک وقت آیا کہ امام کے پاس ابو ہاشم بیٹھے ہیں، اور ابو ہاشم نے دیکھا کہ امام گفتگو کر رہے ہیں. امام گفتگو کر رہے ہیں. ابو ہاشم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون سی زبان ہے، کون سا لہجہ ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. امام روزانہ مجھے درس دیتے ہیں، آج امام کی زبان ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. سوال کر لیا ابو ہاشم نے، مولا ہمیں
یہ زبان، یہ لہجہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ لہجہ ہے کون سا، یہ زبان کون سی زبان ہے؟ امام نے ایک مرتبہ ابو ہاشم کو اپنا لعاب دہن عطا کیا، اپنا لعاب دہن عطا کیا، اور عطا کرنے کے بعد جیسے ہی ابو ہاشم نے اپنی زبان پر امام کے لعاب دہن کو رکھا، ابو ہاشم خود کہتا ہے کہ میں اب تک صرف عربی زبان جانتا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے امام کے لعاب دہن کو اپنی زبان پر رکھا، میں 73 زبان کا مالک ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ میں 73 زبان کا مالک ہو گیا۔ 73 زبان کا مالک ہونا، اور وہ بھی صرف زبان جانتا نہیں بلکہ اس کے معنی و مفاہیم سمجھتا ہوں، اس کے تمام اسرار و رموز جانتا ہوں، ان تمام زبانوں کے، تمام لینگویج کے ہم لہجے کو پہچانتے ہیں۔ تو اب ایک جملہ آپ کی خدمت کے حوالے کروں کہ جب ایک غلام امام کے لعاب دہن سے 73 زبانوں کا مالک بن سکتا ہے، تو یہاں تو رسول کی زبان چوز کر امام اپنے علوم کو بڑھا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اس طریقے سے امام نے علوم کو اجاگر کیا، بانٹا اور لوگوں کو عطا کیا۔ زبان عطا کی، کسی کو کھانا عطا کیا، کسی کو کپڑے عطا کیے، اور ہمارے تمام ائمہ کا یہی اطوار تھا۔ کوئی اس در سے خالی نہیں گیا ہے، اس در سے کوئی جو مانگنے والا آیا ہے خالی دامن واپس نہیں گیا ہے۔ اور یہ ماہ رجب بڑا عظیم مہینہ ہے، عظیم مہینوں میں سے یہ ہے ماہ رجب، جس کی عظمت اور برکت بے پناہ برکتیں ہیں، بے پناہ رحمتیں ہیں۔ اس مہینے کے دامن میں برکتیں بے پناہ ہیں، بس ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ اگر مانگنے کا سلیقہ آ جائے تو اس مہینے میں ہم تمام برکتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پروردگار عالم اس مہینے میں آپ مانگیے، وہ کیسے عطا نہ کرے گا؟ کیونکہ جب ہمارے گھروں میں، جب ہمارے یہاں، جب ہمارے معاشرے میں کسی کے گھر پہ، کسی کے خاندان میں کوئی خوشی آتی ہے، گھر آباد ہوتا ہے، تو وہ تمام کے تمام گھر والے اپنی تمام کی تمام ثروت لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، خوشی میں ہر چیز بانٹتے پھرتے ہیں۔ لیکن یہ تو ہمارے معاشرے کی بات ہے کہ جب ہمارے گھروں میں ایک خوشی آتی ہے تو پھر ہم لوگوں کو اپنی طرف سے بانٹتے ہیں۔ اس مہینے میں تو اللہ کا گھر آباد ہوا ہے۔ اگر آپ اس مہینے میں مانگے اللہ سے تو اللہ کیسے نہ عطا کرے گا؟ لہٰذا ماہ رجب میں آپ اپنے اعمال کے ساتھ دعاؤں میں پروردگار عالم سے مانگے، وہ عطا کرے گا۔ جناب ابو ہاشم نے جو زبان حاصل کی ہے 73، وہ امام علی نقی علیہ السلام سے۔ اور ابھی 2 دن پہلے ہمارے اور آپ کے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ تھی۔ کوہ ابو قبیس پہ جب امام تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کیا کہا؟ مولا میں بھوکا ہوں،
امام نے جنت سے کھانا منگوایا اور اسے عطا کر دیا. پھر کہا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں. امام نے جنت سے کپڑے منگوائے اور عطا کر دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تمام ائمہ، تمام امام جنت سے لباس منگواتے رہے، طعام منگواتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو، یہ جنت سے غذا منگانا، یہ جنت سے طعام منگانا، یہ جنت سے لباس منگانا صرف اور صرف حسنین کے لیے محدود نہیں ہے. اس لیے امام حسنین کے لیے محدود نہ کر دینا. جب تک اس زمین پر وقت کا محمد باقی رہے گا، جنت سے غذائیں منگاتا رہے گا. لہذا یہ ہر امام نے کسی کو کپڑے عطا کیے، کسی کو کھانا عطا کیا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک مولائے امام علی نقی علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، تاریخ میں نام ہے ابن زید. وہ کہتے ہیں، تاریخ میں نام ہے ابن زید، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بار تمام کے تمام لوگوں کے ہمراہ ایک صحرا میں موجود تھے، جہاں پر کچھ نہیں تھا الا یہ کہ ایک عمود تھا. ایک صحرا میں ایک جگہ پر موجود ہے، وہاں پر صرف اور صرف ایک کھمبا ہے، پلر، ایک عمود جس کو کہتے ہیں الصلاۃ عمود الدین. نماز جو ہے دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے. جو ابن زید کہتے ہیں فتعجبا، ہم متعجب ہوئے، مولا یہ انار کا پیڑ اور وہ بھی ایک پلر پر. اب جیسے ہی اس نے کہا، امام نے کہا ذرا غور سے دیکھو، صرف انار نہیں ہے، وہاں پر انگور بھی ہے، کھجور بھی ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا امام نے ہمیں عطا کیا، ہم نے تناول فرمایا. اور تناول جب فرما لیا تو امام کی آپ نے جو حکمت تھی، آپ نے دیکھا کہ کس مقام پر یہ انار پیدا کیا ہے. امام نے انار پیدا کرنا کمال تو ہر اعتبار سے ہے، لیکن اگر زمین پر پیدا کرتے تو وہ کمال نہ ہوتا. لیکن امام نے ایک پلر پر انار کو درخت پیدا کر دیا. لہذا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جہاں پر تمام چیزیں مہیا ہوں، وہاں پر کسی چیز کو پیدا کرنا یہ اولیاء کی کرامت ہے. اور جہاں کوئی چیز مہیا نہ ہو، وہاں پر پیدا کرنا یہ اہل بیت کی کمال ہے. یہ اہل بیت کا کمال ہے. جہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہاں پر ایک پھل عطا کر رہے ہیں. لہذا عزیزان محترم، ہر چیز عطا کیا ہے ہمارے اماموں نے، جنت سے منگوایا ہے. ادھر پانچویں امام نے ابھی بتایا کہ جنت سے مانگا اور عطا کر دیا. ادھر امام کے چاہنے والوں نے کہا بھوک لگی ہے، اور امام نے جنت کے پھل پیدا کیا اور عطا کر دیا. اس لیے کہ تمام تر چیزوں پر امام کا کنٹرول ہے، قدرت ہے، ساری چیزیں امام کے ہاتھوں میں ہیں. جنت کی چیزوں کی بات آئی تو ایک روایت یاد آ رہی ہے، مختصر سی روایت ہے. ایک شخص ہے، وہ امام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے، ایک ہجوم ہے، ہجوم کے درمیان، مولا یہ بتائیے کہ آپ کے
جد رسول اسلام نے معراج کیسے طے کی تھی، معراج پر کیسے گئے تھے، بڑا پیارا واقعہ ہے. معراج پر کیسے گئے تھے؟ امام خاموش رہے، کچھ بولے نہیں. آپ کہیں گے پھر جواب کیا دیا؟ امام نے جواب زبان سے نہیں دیا. فطار الی السما، امام آسمان کی طرف اڑ گئے. روایت کے جملے ہیں، امام آسمان کی طرف پرواز کر گئے. اور ابھی لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ امام پرواز کر رہے ہیں، ادھر امام نے چشمے زدن میں پرواز کیا، جنت میں گئے اور جنت سے ایک پرندہ لیا اور زمین پر اتر آئے. اب جیسے ہی زمین پر اترے، چشمے زدن میں امام جنت گئے، پرندے کو لیا اور زمین پر آ گئے. لوگوں کی پلکیں نہیں جھپکی ہیں. ابھی لوگ یہی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو امام پرواز کر رہے ہیں، ابھی کر رہے ہیں. امام جنت پہنچے بھی، پرندے کو لیا بھی، زمین پہ آ بھی گئے. لوگوں نے کہا مولا یہ پرندہ یہ کہاں سے لائے؟ امام نے کہا واللہ ذهبت الى السماء، ذهبت الى الجنہ، فاخذت الطیر، میں نے قسم خدا کی جنت گیا اور جنت سے اس پرندے کو لے کر تمہارے پاس آ گیا. امام نے جیسے ہی کہا وہ سب پریشان، مولا اتنی جلدی آپ گئے اور جنت سے ہو کر چلے آئے، کا یقین نہیں ہو رہا ہے؟ مولا یقین تو ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو امام کے ہاتھوں میں پرندہ تھا وہ بھی خاموش نہیں تھا، وہ بھی بول رہا تھا. اس کی بھی خوبصورت آواز جو جنتی آواز تھی وہ لوگوں کے کانوں میں رس گھول رہی تھی. اور لوگوں نے بڑھ کے سوال کیا، مولا یہ کیا بول رہا ہے پرندہ؟ مولا یہ پرندہ کیا بول رہا ہے؟ کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، ذرا قریب آؤ، غور سے سنو. جب لوگ قریب آئے اور کان لگایا اور لگانے کے بعد سننا شروع کیا تو روایت کہتی ہے کہ تمام کے تمام افراد نے کہا کہ جیسے ہی ہم نے اپنے کانوں کو اس جانور کے، اس پرندے کے چونچ کی طرف منہمک کیا، کیا سنا؟ اس جانور کی زبان سے ایک ہی آواز تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان امیر المومنین. تمام شہادتیں پیش کر رہا ہے ایک پرندہ. اور امام نے جو چشمے زدن میں پلک جھپکنے کے برابر بھی وقت نہ گزرا تھا، امام نے یہ رات کی تاریکی میں نہیں واقعہ ہوا تھا، یہ دن کا واقعہ ہے. امام نے دن میں معراج کر کے معترضین کو جواب دے دیا کہ دیکھو جو رات کی معراج پر اعتراض کرتے ہیں، جو افراد رات کی وجہ سے معراج نہیں دیکھ پائے، آج دن کے اجالے میں آ کر دیکھیں. معراج اسے کہتے ہیں، ایسے ہوتی ہے معراج. اور یہی امام بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو اس معراج کو، رات والی معراج کو یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ تو براق کی تیزی تھی. براق بہت تیز سواری کا نام ہے نا، چمکا اور پہنچ گیا. لہذا امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھ لینا
کہ یہ براق کی تیزی تھی، یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ جبریل کی برکت تھی، بلکہ وہاں تو براق اور جبریل تھے، یہاں تو کوئی نہیں، میں اکیلا تھا۔ لہذا عزیزان محترم، امام نے تمام کے تمام چیزیں ظاہر کر دیں کہ دیکھو ہمارے ہاتھوں میں کتنا کنٹرول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم وقت کے محمد ہیں، ہم وقت کے محمد ہیں، اور جب تک اس سرزمین پر وقت کا محمد باقی ہے تب تک جنت کی تمام چیزیں یہاں تک آتی رہیں گی، ان کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب امیر کائنات کی چند دنوں بعد ولادت ہے، اور ہم سب مسرور ہوں گے، خوش ہوں گے، ابھی سے اس کے انتظامات جاری و ساری ہیں، اس لیے کہ بہت خوشی کا دن اور موقع ہوتا ہے۔ لہٰذا اس دن کے لیے میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ مولائے کائنات کی ولادت 13 رجب المرجب جب وہ قریب آئے تو آپ صرف اور صرف 13 رجب کی خوشیوں میں گم نہ ہو جائیں۔ گم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف 13 رجب کی خوشی میں مٹھائی کھانا نہیں ہوتا، لوگوں کو کھلانا نہیں ہوتا، یہ بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ لوگوں کو کھلانا، لوگوں سے گلے ملنا، لوگوں کو سوغات اور انعام پیش کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے قرب و جوار میں یہ بھی دیکھ لینا کہ ہم جس طریقے سے تمام لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کوئی پڑوس میں اگر بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلایا جائے، اگر کوئی بے لباس ہے تو اسے لباس عطا کیا جائے، اگر کوئی مشکلات میں درپیش ہے تو اس کی مشکلات کو ختم کیا جائے۔ یہ بھی ظاہر ہے خوشیوں میں یہ ساری چیزیں کہاں نظر آتی ہیں، لیکن ہماری نظریں ان سب چیزوں پر ہونی چاہیے کہ امام کی ولادت پہ اتنی بڑی خوشی ہے، اس خوشی میں اگر ہم نے ان لوگوں کی طرف ذرا بھی نظر کرم کر لیا اور ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اپنے آنے والے امام کی خوشی میں کر رہے ہیں، تو وہ ہماری جنت کی ضمانت بن جائے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، اپنے چھوٹے بچوں کو، بھائیوں کو، سارے لوگوں کو جہاں پر انعامات سے، اکرامات سے مزین کرے، وہیں پر چاروں طرف اپنی نظریں گھما لیں، اس لیے کہ یہ ہمارے امام کا طریقہ یہی رہا ہے کہ امام نے ہمیشہ اسے عطا کیا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جس کے پاس محتاجگی ہے، جو مشکلات کے حالات میں خوددار بن کر بھی ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے، اس کو عطا کریں۔ لہذا عزیزان محترم، آج اس امام کی شہادت کی تاریخ ہے کہ جس امام کی غربت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، جس امام کی غربت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ میں ایک جملہ صرف کہہ دوں، دل میں درد ہے نا تو اس جملے پر واقعاً آنسو آ جائیں گے۔ میں نے یہ روایت پڑھی نہیں ہے، ایک بہت بڑے عالم دین سے سنا ہے، امام کی غربت کی انتہا، امام خود غریبوں کو عطا کر رہے ہیں نا، امام خود مسکینوں کو عطا کر رہے ہیں، لیکن خود امام کی غربت کا اندازہ لگائیے، کتنے غریب ہیں،
وہ عالم دین کہتے ہیں کہ امام کی غربت یہ ہے کہ امام کے گھر میں، امام کے خاندان میں، امام کے پورے پریوار میں 18 خواتین ہیں، 18 بیبیاں ہیں، اور تمام کے تمام بیبیاں ایک وقت میں نماز نہیں ادا کر پاتی۔ غربت کی انتہا بتا رہا ہوں، اگر سمجھ گئے تو بہت روگے۔ امام کی غربت کیا ہے؟ یہی میرا امام علی نقی ہے جو ابھی بانٹ رہا ہے، کسی کو کھانا دے رہا ہے، کسی کو کپڑے دے رہا ہے، لیکن عالم دین کہتے ہیں کہ امام کی غربت یہ ہے کہ امام کے گھر میں 18 بیبیاں اور ایک وقت میں نماز نہیں ادا کر سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کے گھر میں ایک چادر ہے۔ امام کے گھر میں صرف ایک چادر ہے، ایک بیوی پہنتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اتارتی ہے دوسری بیوی نماز پڑھنے کے لیے چادر پہنتی ہے۔ اللہ اکبر! نماز کی چادر الگ ہوتی ہے نا، نماز کی چادر۔ یہ ہے غربت امام علی نقی۔ اتنی غربت تھی سامرہ کی زمین پر۔ کیوں یہ غربت تھی؟ اس لیے کہ امام کو قید میں ڈال دیا گیا تھا، گھر کو قید خانہ بنا دیا گیا، پورے اہل خانہ کو مقید کر دیا گیا تھا، لوگوں سے دور کر دیا گیا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ سرزمین سامرہ پر جب میرے امام کی شہادت کا وقت قریب آیا ہے، ہمارے تمام اکثر اماموں کو زہر دیا گیا ہے، اور ہمارے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کو بھی زہر سے شہید کیا گیا۔ 4 اماموں کو بہت ہی تیز اور تند زہر دیا گیا ہے، 4 اماموں کو، جس میں سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ ہیں، جن کو اتنا تیز زہر دیا گیا تھا کہ امام کے کلیجے منہ سے باہر آ رہے تھے۔ اور ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام، جن کو ایسا زہر دیا گیا تھا کہ جیسے ہی زہر اندر اثر کرنا شروع کیا، امام نے اپنے چہرے پر رومال رکھ لیا۔ لوگوں نے کہا مولا گھر کی طرف چلے، امام نے کہا نہیں، اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا، ایسا زہر دیا گیا میرا دل پانی پانی ہو رہا ہے، میرا دل پانی پانی ہو رہا ہے۔ اور امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ اور چوتھا زہر ہمارے اور آپ کے امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا۔ جب امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دیا جانے لگا، زہر دیا گیا اور اس کا اثر ہونے لگا، تو امام نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہا میرے لال مجھے ذرا سہارا دے کر بیٹھا دو۔ کہا بابا آپ زہر کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں، بابا آپ کا کلیجہ باہر آ رہا ہے، آپ آرام کیجئے، امام کا جملہ سنیں گے۔ امام نے کہا اے میرے لال، ارے جنت سے میرے جد رسول آ گئے، میری جدہ فاطمہ آ گئی، اے میرے لال مجھے اٹھا دو، اے میرے لال مجھے اٹھا کے سہارا دے دو۔ اور جب امام کی شہادت واقع ہو گئی، امام حسن عسکری علیہ السلام نے غسل و کفن کے بعد جب لوگوں نے آ کر کہا مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر کی 4 دیواری میں نماز جنازہ ادا ہوگی،
مولا باہر بھیڑ لگی ہوئی ہے، مولا باہر بہت سارے مجمع ہے، مولا باہر آپ کے چاہنے والے انتظار کر رہے ہیں، باہر نماز جنازہ ہو جائے۔ مولا نے کہا نہیں، باہر اگر نماز جنازہ ہوگی تو مجھے پڑھانے نہ دیا جائے گا، ظالم حاکم خود پڑھانا چاہتا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اسی گھر میں امام کی نماز جنازہ ہو۔ امام نے گھر میں نماز جنازہ پڑھائی، بڑی عالی شان کے ساتھ نماز جنازہ ادا ہوئی۔ عزادارو، میں کہوں گا مولا آپ نے جب اپنے بابا کی نماز ادا کی، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں تھی، پیروں میں بیڑی نہیں تھی، گلے میں خاردار توق نہیں تھا۔ ذرا کربلا کا رخ کیجئے مولا، ارے سید سجاد ہے، بابا کا جسم گرم ریت پر تڑپ رہا ہے اور آواز دے رہے ہیں اے میرے بابا، ارے ہتھکڑیوں نے مجبور کر دیا، میں آپ کے جسم نازنین پر ایک آبا کا سایہ بھی نہیں کر سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، بار اللہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس مجلس کے انعقاد کرنے والوں کی تمام حسرتوں کو قبول فرما، تمام حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار ہمیں اسی طریقے سے تمام خوشی اور غم کے موقع پر امام کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ خصوصاً ایک دعا ہے، پروردگارہ ایک مریض ہے جس کا نام ہے محمد ظفر، اس وقت بہت زیادہ بیمار ہے، پروردگار تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا، اسے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جب امام کا ظہور ہو تو ان کے حقیقی ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔